بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو یہ میرے میڈیکل کالج کی آئی گیس 3rd اور 4th ایئر کی بات ہے. سو ہمارے کالج میں ریسرچرس کی ٹیم آئی تھی فرام بیلجیم. وہاں سے فرام ہیسل بیلجیم. ہیسل شہر ہے بیلجیم کا. تو وہاں سے وہ ٹیم آئی تھی. دے وزٹڈ دا ہول کالج اینڈ ایوری تھنگ. اب انہیں بڑا ہی اچھا لگا وہاں پر وزٹ کر کے, اور انہوں نے آفر کیا, انہوں نے پرپوز کیا کہ آپ کی کچھ ٹیچرز اور آپ کے کچھ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ہماری انوائٹ کیا, مطلب انویٹیشن دیا پراپر کیا, وہاں پر ہماری یونیورسٹی میں آئیں, وہاں پہ جا کے ہماری چیزوں کو وزٹ کریں اور اپنے بچوں کو بھی اویئرنیس دیں, اور وہاں پہ آگے فردر اگر جو اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں, MS کرنا چاہتے ہیں, اسپیشلائزیشن کرنا چاہتے ہیں, وہ وہاں پر آ سکتے ہیں. تو اب ہماری کچھ بچے سلیکٹ ہوئے. میری ایک دوست تھی, شی سیڈ, اس نے اپنا نام لکھا, اس نے کہا ہاں میں انٹرسٹڈ ہوں, میں جاؤں گی. آئی واز بیک ہوم, اور میں گھر میں بیٹھے باتیں کر رہی تھی نا, سب کو بتا رہی تھی ان کا, آپ کو پتہ ہے ہماری یونیورسٹی میں ایسے وہ ٹیم آئی تھی اور سب بچے سلیکٹ ہوئے ہیں, اور میری دوست ہے وہ بھی جا رہی ہے. تو مائی ماما سیڈ ڈو یو ہیو سم منی. ان کا یا obviously I've saved something from my job, کیونکہ میری اپنی جاب تھی اور انکم آتی رہتی تھی اور تو سیونگ پڑی رہتی تھی. تو مجھے کہتی ہیں, اور یقین کریں کہ ہمارے چارجز کیا تھے, جسٹ ٹکٹ, جو پلین کا ٹکٹ ہوتا ہے نا وہ چارج کرنا تھا. ہمارا رہنا, ہمارا کھانا پینا, وہاں پر ٹریول, ہر چیز فری تھی. سو وین مائی مما گیٹ ٹو نو دس تھنگ, اور میری فیملی پتا چلا, دے واز لائک یار وائی آر یو ناٹ گوئنگ, یو ہیو یور منی. اینڈ پیپل یوز ٹو گیو مے بی ملٹیپلز آف 10 اس چیز کا, جتنا تم سے یونیورسٹی والے مانگ رہے ہیں اس کا, اتنی اوپر سے اتنی پروٹیکشن میں لے کے جائیں گے. سو گھر پہ ساری کیلکولیشن کرنے کے بعد اور گھر والوں سے اجازت لینے کے بعد آئی رشڈ ٹو گو ٹو مائی یونیورسٹی نیکسٹ ڈے, اینڈ آئی جسٹ سیڈ کہ یار آئی ایم ان اینڈ آئی ریئلی وانٹڈ ٹو گو. اور وہاں سے پھر ہمارا ایک یہ جرنی اسٹارٹ ہوا. سب کچھ جو ہے وہ کالج والوں نے ارینج کیا, سارے انویٹیشن لیٹرز اینڈ ایوری تھنگ, سب کچھ انہوں نے ارینج کیا. ایون مجھے یاد ہے کہ ہمیں صرف ایک دفعہ جیریز آفس لے کر گئے تھے جو اسلام آباد میں, تو وہاں پر ہمیں لے کر گئے. وہاں پر ہماری ایون وہاں پر ہم سے کوئی انٹرویو وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوا, جو ویزا آفس ہوتا ہے, تو وہاں پر جا کر ہماری جو سر اور میم تھے وہی اندر چلے گئے. اور کیونکہ ہمارا گروپ تھا تو انہوں نے باقی سب کے ڈاکومنٹس لے کے اس کو ویسے ایکسیپٹ کر دیا تھا. وہاں سے ہم واپس آئے. وہاں سے واپس آنے کے بعد یقین کریں گے میرے ساتھ اتنے مزے کی بات ہوئی کہ جو ڈاکومنٹس ہمیں جس کی کاپی لے کے ساتھ جانی تھی, جو ایئرپورٹ پہ چیک ہوتے ہیں, وہ پہلے ہی ہم سے ہمارے ٹیچرس نے لے لیے تھے, اور وہ میری میم سے مس پلیس ہو گیا تھا جو میرا والا ڈاکومنٹ تھا. اور میں نے پورا یہاں سے بیلجیم چلی گئی. وہاں سے واپس آنے لگے تو میم نے کہا کہ آپ کے ڈاکومنٹس میرے پاس نہیں. تو میں نے کہا میں نے تو آپ کو سبمٹ کرا دیے تھے. اینڈ چیز لائک اس کی فوٹو کاپی چاہیے, جلدی ساری فوٹو کاپی کراؤ, اپنے پاس رکھو. ہاؤ کوڈ یو جسٹ کم فرام پاکستان ٹو بیلجیم وداؤٹ دا ڈاکومنٹس. لیکن یہ ہوا کہ بس پھر میرا پہلا سفر تھا اور بڑا ہی شوق تھا. جس نے ٹریول نہیں کیا اس کو ہر ایک کو شوق ہوتا ہے کہ اس کو اندر سے ایئرپورٹ دیکھنا ہے, اس کو جہاز میں چڑھنا ہے, ہاؤ اٹ فیلز. اور یقین کریں کہ اس ٹائم پہ وہ بڑا مزے کا ٹائم تھا, فریشنیس بھی تھی اور سارا کچھ, ینگ ایج تھی, بڑا مزہ آیا, ہم نے بڑا ہی انجوائے کیا. اور کچھ ویکس کے لیے ہم گئے تھے, اور وہ اتنا مزے کا انسیڈنٹ تھا کہ ہم وہاں کے ہر شہر میں گئے. چھوٹا سا وہ کنٹری ہے, بہت بڑا نہیں ہے, لیکن آلموسٹ ہم سارے شہروں میں گئے. اینٹورپ میں گئے ہم, وہاں پہ برسلس تو ان کا وہ تھا کیپٹل تھا, وہاں پہ ہم لینڈ ہوئے تھے. وہاں سے ٹریول کر کے ہم ہوٹل میں گئے, اور یقین کریں وہاں کا بریکفاسٹ واز مائی فیوریٹ تھنگ. میں اس کو بھی بہت مس کرتی ہوں. ہر روز نئی ڈریسنگ کرنا, بیکاز اس ٹائم پہ میں مطلب کا پردہ بھی نہیں کرتی تھی, تو میں نے صحیح اپنے شوق پورے کیے. یونیورسٹی جانا پہ ویسے کلاسز بھی ہوتی تھیں وہاں پہ, ہم ان کے MS کے جو تھا انسٹیٹیوٹ تھا وہاں پہ جاتے تھے, پریکٹیکلس کرتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. وہاں سے پہ ہم پھر ریسٹورینٹس پہ جاتے تھے, کھانا کھاتے تھے. وی یوزڈ ٹو گو شاپنگ اینڈ اٹ واز لائف ٹائم ایکسپیرینس تھا. الحمدللہ I get to know this thing. یقین کریں یہ ساری چیزیں پاسبل ہوئی ہیں صرف دعاؤں کی وجہ سے, اللہ کی وجہ سے. اگر مجھے وہ جاب نہ ملتی, میرے پاس اتنی سیونگ نہ ہوتی, تو میں اس اپرچونیٹی کو آپٹ نہ کر سکتی. تو یہ سب کچھ پاسبل ہوا اللہ کی مدد سے. بیکاز آئی ٹولڈ یو گائز کہ بچپن کا ٹائم واز ویری ڈیفیکلٹ اینڈ ویری ٹف فار می, بٹ الحمدللہ ایز آئی گاٹ کنیکٹیڈ ٹو اللہ تعالیٰ. میری نماز کا میں نے وہ جرنی بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے کہ میں نے نماز پڑھنا کیسے اسٹارٹ کی. جب سے میں نے نماز پڑھنا اسٹارٹ کی اس کے بعد کہہ لیں کہ وہ جو اسٹیئرز ہوتے ہیں نا, اسٹیئرز بندہ اسٹیپ اپ بھی ہوتا چلا جاتا ہے.
تو نماز کو اپنا ایک ساتھی بنا لیا سب سے پہلے. دل نہیں بھی چاہتا تھا پڑھتی تھی, فرض پڑھ لیتی تھی, قضا نماز پڑھ لیتی تھی. پورا دن بھی اگر نماز مس ہو گئی تو شام کو عشاء کے ٹائم آ کر میں جتنی مرضی تھکی ہوئی ہوتی تھی میں اتنی ساری نمازیں قضا کر کے میں ایڈ کر کے پڑھتی تھی, اس کے بعد میں سوتی تھی. پھر الحمدللہ میری زندگی میں تہجد پڑھنا سٹارٹ کر دیا, اللہ سے ایک رشتہ بن گیا, اللہ تعالیٰ سے اتنی پیاری بانڈنگ بن گئی کہ وہ نمازوں میں رونا اور نمازوں میں اللہ سے دعائیں کرنا. اور ایک اگر وقت ٹینشن کا ہوتا تھا نا, دیکھیں قرآن کی آیت بھی ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر مشکل کے ساتھ آسانی. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہتے کہ آپ کو عذاب میں چھوڑ دیں گے, اپنے پیارے بندوں کو تو وہ کبھی بھی نہیں چھوڑتے, تو جو اس سے مانگتا ہے, جو اس سے کنیکٹ ہوتا ہے, اسے کبھی بھی نہیں چھوڑتے ہیں. تو میں ایک اگر میرا وہ لمحہ زندگی کا پریشانی میں گزرتا تھا تو سیکنڈ ون واز دا کریزیسٹ اور دا مزیدار اور دا فن فلنگ. اور میں نے اتنا انجوائے کیا اپنی کالج لائف, میں نے میڈیکل لائف میں نے اتنی انجوائے کی. میں نے کہاں کہاں کے ٹرپس نہیں کیے, میں اپنے فرینڈس کے ساتھ کہاں کہاں نہیں گئی, کہاں کہاں کے کھانے نہیں کھائے. تو الحمدللہ اتنا پیارا جرنی تھا, اتنا پیارا. اللہ نے مجھے اتنی پیاری پیاری اچیومنٹس عطا کی اور اتنی سکسیس دی مجھے اللہ نے, اتنا دل کا سکون عطا کیا, اتنے اچھے اچھے میری زندگی میں لوگ اللہ نے بھیجے. نو ڈاؤٹ ڈارکر سائڈز ور آلسو دیر, بیکاز اس میں انسان کی اپنی بھی غلطی ہوتی ہے, انسان امیچور ہوتا ہے, اسٹوپڈ ہوتا ہے, غلطیاں کرتا ہے, بٹ یہ غلطیاں آپ کو اللہ کے قریب بھی کرتی ہیں. آج بھی انسان ان غلطیوں کو یاد کر کے جب روتا ہے اور تو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے اللہ سے پھر سے کنیکشن بن گیا ہے. تو ہم سب گنہگار ہیں, ہم سب نے بہت غلطیاں کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دیں اور اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول کر لیں اور اپنا بہت پیارا بندہ بنا لیں. اور اللہ تعالیٰ سے بیٹھ کے نا بہت ڈھیر ساری باتیں کیا کریں اور اپنی ہدایت کی دعا لازمی 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 مانگا کریں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں اور اپنا بہت خیال رکھیے, مجھے دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.